یہ گنبد مینا یہ گنبد مینا یہ عالم تنہا حقیقت میں قرآن ہر صدموں کی نئی شان گفتار میں کردار اللہ کی قرآن ہر صدموں کہاری و غفاری قدوس و جبرو یہ چارے ناصر بنتا ہے مسلمان ہر زبوں یہ گنبد صاحب یہ فرمائیں کہ علامہ اقبال صاحب آپ کی خواب میں آئے، وہ کیا خواب تھا؟ میں نے آج تک علامہ کے پہلو میں کہ بلکہ قدموں میں بیٹھا ہوں تو بڑی شاں ہو کے خاک میرے دل میں بن گیا. تو میں جب بھی اتفاق ہوا ہے پچھلے سال جون میں شکوہ جواب شکوہ پڑھنے کا، میں نے دیکھ کے پڑھا تھا اس کو، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہاں میری خواب میں آئی ہے اور میری عادت تھی، میں بیمار تھا ان دنوں کو، بڑی پرانی بات ہے، میری جوانی کے دور کی بات ہے. تو جب میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو میرے پاس بیٹھے تھے اس طرح خاموش اور کوئی بات نہیں، کسی نے پوچھا کہ کیسے تمہاری طبیعت کیسی. تو یہ کسی بڑے آدمی کا خواب میں آنا اور بڑی یعنی آپ کی تیمارداری اور بیمار پرسی علامہ نے کی، علامہ صاحب نے کی، اور میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور حاصل سلامت علی خان کی جو بھی میں نے اندر بات کی دعا کرتے ہوئے کہ وہ شعر بانا کرتے، اس سے پھر زیادہ عشق پیدا ہو گیا. کیونکہ میں نے غالب کے دربار میں بھی حاضری آپ کے ساتھ دلی میں کی ہے، نظام تنوریہ کے دربار میں حاضری کی ہے، خواجہ بختیار کاکی کے دربار میں حاضری کی ہے آپ کے سامنے. پھر میں نے حضرت امیر خسرو اور ان کے جو ہم اثر ان کو یہ پسند کرتے تھے، علامہ صاحب غالب کے بہت بڑے بندہ تھے، بہت ماننے والے تھے. بتا حال ہمارا جانے جانے نہ جانے یہ امیر تک امیر کا شعر ان کے بھی ماننے والوں میں سے. اور آپ کو کبھی کبھی علامہ صاحب کے کچھ ایسے اشعار ہیں جو انہوں نے غزل انداز سے لکھے ہیں، آپ کو اس میں کہیں کہیں غالب کا رنگ بھی نظر آئے. ان کے وہ فراق اور مثال کہاں مروز شب و ماؤ سال کا دل کو دماغ نہ رہا شورا سودا کہا تھی وہ شخص کے اب وہ رنائی اور فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں ہوں
آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ان کا جو اثر ہے. اور دوسرا غالب بھی اتنے ہی بڑے فارسی کے استاد تھے, اتنا ہی فارسی کے شعروں کو جانتے تھے, اسی طرح علامہ صاحب بھی فارسی کو اتنا ہی سمجھتے تھے, اتنا ہی جانتے تھے میرے خیال میں جتنا غالب تھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں نے بلکہ ایک جو گلزار کا جو اصل انٹروڈکشن ہے وہ گلزار صاحب کا جو ڈرامہ غالب کا بھارتی شاعر گلزار کی بات کرنا ہے. انہوں نے اس میں بتایا کہ ایک ایسا شاٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں دوست کے ساتھ غالب, تو ان سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کی سفارش کی تھی کہ آپ فارسی کے استاد لگ گئے کسی, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے. تو اب وہ والی جو نوکری ہے وہ کس کو ملی ہے, دوسرے اور تیسرے درجے میں کس کو ملی ہے؟ پہلا درجہ اپنا رکھو. وہاں ذکر کیا دوسرے اور تیسرا درجہ, یہ نہیں کہا کہ جو وہاں پہ نوکری کرنے گیا تھا وہ فارسی کا کتنا بڑا استاد ہو, ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ دوسرے اور تیسرے درجے کا کیا بڑا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ایک دفعہ علامہ صاحب سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو لفظ کس طرح ملتے ہیں, تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جس طرح آپ دریا میں وہ پھینکتے ہیں جال اور اتنی خوبصورت مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں آپ کے پاس, اور آپ دیکھتے ہیں کس کو پکڑوں اور کس کو رکھوں, اسی طرح اللہ نے مجھے لفظ دیتے ہیں, کس لفظ کو جوڑوں کس لفظ کو نہ جوڑوں. تو علامہ صاحب کے جب شعر سنتے ہیں ان کے اندر جو علامہ پیدائشی شاعر تھے اور پیدائشی بڑے آدمی تھے. ان کا جو بہت پہلے ابتدائی شعر ہے جو انہوں نے 8-10 سال کی عمر میں کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے میرے جو ارکے ان فعال کے تھے. تو لگتا ہے کسی بہت بڑے بزرگ کا شعر ہے. ان کے شعروں کو پڑھا میں جتنے بھی یہ شعر لکھے ہیں یا جتنے بھی بڑے لوگ شعراء کا جو کلام ہے وہ بڑا لے اور سر میں اور بڑے دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے. تو آپ جب بڑا ٹھہر کے سوچ کے پڑھیں گے تب اس کی جو لے اور سر اس کا مکمل ہوگا, کیونکہ یہ سارے سر اور لے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو علامہ کو گایا ہے ملکہ نور جہاں نے, استاد سلامت خان نے, استاد نظافت خان نے اور بہت بڑے سارے لوگوں نے, تو آپ کا جو ویسے تو علامہ کا کلام جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ رہا ہے ہمیشہ, تو وہ آپ کو کون سمایا, کون دل کو کون سا؟ ایک تو شعر باندھنا ان کا سلامت علی خان صاحب کا, اور دوسرے خان صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ان کو, اپنے والد کے اسٹائل میں پڑھا فتح علی خان صاحب. اور دوسرا مہندی حسن صاحب نے جتنا بھی ان کو پڑھایا ہے وہ اتنا زبردست پڑھا ہے ان کو, اتنا جیسے ان کا یہ گنبد میں نا, یہ گنبد میں نا, یہ عالم تنہا مجھ کو تو ڈراتی ہے, اس دست کی پہنائی یہ گنبد میں نا. یعنی یہ اس میں جو تان رکھی ہے نظر خان صاحب نے وہ میرے خیال میں آسان ہے. یہ گنبد میں نا پورا کہنا اس کو مجھ سے, یہ عالم تنہا, کتنا بڑا ٹیوٹ, اتنی خوبصورت کمبینیشن. انترا بھی ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گئی, ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گئی, سورج بھی تماشائے تارے بھی تماشائے یہ گنبد میرا. واہ 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 واہ. علامہ سے آپ کی رغبت اور آپ کی محبت, تو ان کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین صاحب سے بھی آپ کی محبت کا ہی رشتہ ہے. وہ محبت نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. ون سائیڈڈ محبت, وہ ایک ون سائیڈڈ محبت ہے, پتہ نہیں کیوں خلاف ہے. وہ بگے کو ہی موسیقار اعظم خواجہ خورشید سمجھتے ہیں. نہیں, آج کے وہی ہے. بگا بھی ہمارا دوست ہے, ساحر علی بگا کی بات ہو رہی ہے, تو وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. یہ ایک اکیڈمک ایک جگت ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ رفاقت صاحب بھی بہت ان سے محبت کرتے ہیں. تو خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ٹریول کیا ہے اوورسیز میں, اور وہاں آپ کو انڈین لوگ بھی ملتے ہیں, پاکستانی بھی ملتے ہیں, تو علامہ اقبال
کیا ان کو بھی انڈیا کو بھی اسی طرح اٹریکٹ کرتے ہیں؟ ہمارے تو قومی شاعر ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سر بالکل یہ صحیح بات ہے سر، کیونکہ دیکھیں پوری دنیا علامہ صاحب کی معترف ہے. جو ایک دیکھیں انہوں نے جو ایک تو مسلم امہ کی جو ایک جو بیدار کرنے کی شاعری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اپنے نیشنلزم کو بھی دیکھتے تھے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے کے بعد وہ ایک کیسی مملکت تھی، اس لیے بھی انہوں نے اپنی شاعری کو وہاں ادھر مولڈ کیا. اچھا، لیکن اگر انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھے، پاکستان کے نظام کو یا پاکستان کو بنانے میں جو سوچا تھا اپنے خواب میں، جو ڈیوٹی لگائی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ اس کے اندر صرف پاکستان کے لیے پیغام نہیں، وہ پوری مسلم امہ اور پوری دنیا کے لیے جو زندگی کو، جیسے دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو درستی ہے، تو فنا جو زندگی کا سلطن دستی فنا کرتی ہے، آنکھ کو کیا نظر نہیں آتا اپنی طرح برستی ہے، ہم فنا ہو کے بھی فنا نہ ہو. یہ بھی ایک طرح کی سوچ ہے. تو یہ ساروں کے لیے ہے، یہ اکیلے میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ شاعر مشرق ہے تو صرف مشرق تو بہت بڑا ہے، مشرق میں کبیر بھی آتا ہے، مشرق میں ٹیگور بھی آتا ہے، امریتا پریتم بھی آتی ہے، مشرق میں فیض بھی آتا ہے، مشرق میں غالب بھی آتا ہے، لیکن ان کا ٹائٹل ہے شاعر مشرق، اس لیے کہ مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب کا بھی انفلوئنس. بعد میں انہوں نے چاہے اس کو کنڈم کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جب اسلام کو پڑھا، جب تفسیر کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، تو پھر انہوں نے اپنی پاکستان کے لیے لکھنا شروع کیا، اپنے مسلمانوں کی بیداری کے لیے لکھنا شروع کیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق رسول بھی تھے بہت بڑے، لیکن ان کے پیغام کے اندر پوری دنیا آپ کو نظر آئے گی. آپ جب ان کی شاعری پڑھتے ہیں، اس میں کاسابلانکا کا بھی ذکر آئے گا، اس میں جرمنی کا بھی ذکر آئے گا، اس میں جو سامراجیت ہے، اس کی امپیریلزم ہے جو ویسٹ کا، اور ان کا جو انفلوئنس ہے اور ان کا جو کاروبار کرنے کا انداز ہے، اس کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں نظر آئیں گی. ان کا فلسفہ نظر آئے گا اور زندگی گزارنے کا فلسفہ.